میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، تو اللہ کے لیے جھک جا، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے۔ معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حج کے لیے گیا، جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا۔ عقیدہ مسلمان کا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ۔ فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا، وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا، میں نے کہا بھائی تجھے پتا ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، تجھے پتا ہے؟ اب فرماتے وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک۔ یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال۔ فرماتے اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں، تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اب ہے ہی ایک، کہیں اس کے دروازے پہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے بھی اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں، اس کے دروازے پہ جھکوں، یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔ خواجہ صاحب فرماتے میں وہاں کھڑا تھا، عاطف غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ، اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے، 24 سال ہو گئے، اس کا بھی حج قبول فرمایا ہے، اس کی لبیک کی برکت سے قبول فرمایا۔ بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی خوبصورت بات فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا۔ حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا، کوئی ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا، عورتوں کا مزاج ہوتا ہے گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے۔ 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت ایک کام کہا تھا، فرمانے لگی ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ذرا آتے ہیں تو کچھ کر دیتا۔ 2-4 دن کے بعد پھر عرض کرتی حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی، فرماتے مجھے غصہ آیا، ناراض ہوا، میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ فرماتے جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس رو پڑی، اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ وہ کہ کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں، بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ کون ہے میرا اور کس سے جا کے کہوں؟ کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم بانٹ دیا جائے؟ آپ فرماتے اس نے بات کہی تو میں رونے لگا، مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، میں بیمار ہوں، اے اللہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ میر زبانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں، تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ فرماتے ہیں جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا تو اللہ کے حضور توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے۔ دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے۔ عالمگیر توحید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الخلق و یال اللہ احب الخلق الی اللہ ما احسن الی یالہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔
یہ سوچ پیدا ہوگی، سوچ۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا، پھر تو بندوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے۔ بندے کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی۔ تو اللہ سے اجر لینا چاہتا، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لینا چاہتا، تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا۔ اب تو یہی کہے گا بس میرا رب راضی ہونا چاہیے، مخلوق سے پیار کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا، وشکشوئی کرے گا، غریب پروری کرے گا، اس لیے کہ تو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، میں نے پیار کرنا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین وہ کہتے ہیں میں بادشاہ نہیں تھا، شکار کا شوقین تھا، ایک عام آدمی تھا۔ میں جنگل میں گیا، ایک بکری کا بچہ میں نے اٹھایا، کہتے ہیں وہ بکری کا بچہ اٹھا کر کے میں نکلا، اور میں شام قریب تھی، عصر سے تھوڑی دیر پہلے جنگل سے میں نے بکری کا بچہ شکار کیا، اور میں اس کو لے کر کے نکلا، اربٹ گھوڑا دوڑایا کہ شام سے قبل جنگل سے نکل جاؤں۔ سبکتگین سلطان محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں جب میں دوڑاتے ہوئے گھوڑا باہر آیا جنگل سے تو شام ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ فرماتے میں سستانے کے لیے کہ تیز دوڑ کے آیا، ذرا آرام کرنے کے لیے رکا، پلٹ کر جو دیکھا تو وہ بکری جس کا بچہ اٹھایا تھا وہ میرے پیچھے بھاگی آ رہی ہے، امپتی ہے، کامتی ہے، سانس پھول گیا، ماں ہے نا ماں، بچہ اٹھایا تو برداشت نہیں کر سکی، دوڑی آئی۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا میں نے اسے، مجھے اس بکری پہ رحم آیا، اس کی للچائی آنکھیں، اس کا رس والا لب و لہجہ، گویا کر رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے محنت سے ایک شکار ہٹایا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق جان کے توحید باری تعالیٰ کا یہ ثمر نصیب ہوتا ہے، انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا ہے، انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی مخلوق پہ بھی رحم کرتا ہے۔ میرا بچہ بھائی گاڑی کراس ہو رہی تھی، چھوٹا سا بچہ کتے کٹھا تھا، کوشش کی کہ اٹھ جائے، اٹھ گیا، لیکن اچانک جانے دوبارہ کیسے گاڑی سے آ ٹکرایا، پلٹ کر اس بچے کا چہرہ دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جب میں نے پریشانی دیکھی اور اس کے چہرے کے اندر جب میں نے وہ خاص چاہے چند لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، 2 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، احساس پیدا ہوا کہ جب انسان رب کریم کو مانتا ہے تو پھر اس کی بے زبان اور آوارہ پھرنے والی مخلوق سے بھی پیار ہو جاتا ہے، پھر بلی سے، کتے سے اور چونٹی سے بھی محبت ہوتی ہے جب اللہ کی توحید کو مان۔ سلطان محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا، اور وہ بکری بچے کو لے کے جب گئی تو ایک دفعہ پلٹ کے میری طرف دیکھا، گویا ماں میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تیری مہربانی، تو نے میرا بچہ لوٹا دی۔ میں صبح کا نکلا، شام خالی ہاتھ گھر لوٹا، لیکن جب بستر پہ سویا نا تو میرے مقدر ہی جاگ گئے، مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا، نبی پاک کے جلوے دیکھے تو میں کھو گیا، حضور کے حسن میں کھو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ، انہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ادا کیا ہے، توحید کو مانا ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کیا، پھر تو نے مخلوق خدا سے محبت کی ہے، فرمایا اٹھ۔ میں کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے میرے سر پہ تاج رکھا، میں جا اللہ تجھے بھی عزت دے گا، تیری اولاد کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ توحید کا ثمر نصیب میرے بھائیوں، توحید باری تعالیٰ کو ماننے کا رزلٹ یہ نہیں رمضان آیا ہے یہ دولت غریبوں سے چھپا چھپا کے رکھے، اگر رمضان آیا ہے کاری کو دے تو پھر تو اس کی توہین بھی کرے، رمضان آیا ہے اگر تو کسی کو دے تو تیرا لب و لہجہ ہی بدل جائے، چہرے پہ کئی سلوٹیں ہو، جب تو اللہ کے رستے میں خیرات کرے۔ توحید کے ماننے والے کو یہ ثمر نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کر، دیکھتا نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو دیکھتا ہی نہیں کہ توجہ تو یہ ہوتی ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کریم کی رضا کیا، سارا مکہ کہتا تھا چھوڑ دو، لیکن ابو بکر صدیق فرماتے تھے میں نے جمہوریت کو نہیں دیکھنا، تو رسول اللہ کا جلوہ والدہا دیکھنا ہے، سارا زمانہ مخالفت کرتا تھا معاذ اللہ۔ یہ توحید کا ثمر نصیب ہوتا ہے۔